अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हेल की टिक-टिक पर हमदान शाह ने निगाह उठाकर आने वाली को देखा। वो उस वक्त अपने मामू के घर उनके बुलाने पर दौड़ा चला आया था, लेकिन उनकी इकलौती बेटी को देखकर हमदान शाह सही परेशान होकर नजरें झुका गया। वो काली स्टेप स्कर्ट पहने और काली लंबी हील में टिक टिक करती हुई उनके करीब आ रही थी। बेटा, इनसे मिलो, ये तुम्हारी फुफ्फो के बेटे हमदान शाह हैं। वो इस तारुफ पर मुस्कुरा भी नहीं सका था। उसके मामू की फैमिली कुछ वक्त पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी, वरना बचपन से वो बस मामू का नाम सुनता हुआ आया था। उनकी बेटी काफी बोल्ड ड्रेसिंग करती थी। हमदान शाह मजहबी होने के साथ साथ औरतों की ऐसी नाजेबा ड्रेसिंग से दूर भागने वाला इंसान था। उसकी इकलौती बहन हमेशा ही बापर्दा रहती थी। हेलो हमदान, उसने बड़ी खास अदा से हमदान का नाम लिया। वो तज़बज़ब के आलम में अपने मामू मामी को देखने लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। उसने नजरें झुकाए उसके हेलो के जवाब में सलाम किया। वो बालों को झटका देती तीखी नजरों से उसे घूरने लगी। असल में अनायशा शुरू से बाहर रही है ना, उसे इस सब की आदत नहीं है। उसके बाबा ने सुबकी महसूस करते हुए बात बनाई। वो मुस्कुरा कर रह गया। अलबत्ता उसने अपनी कजन को दोबारा देखने की गलती नहीं की थी। हमदान शाह के क्या इरादे हैं? बहन की शादी कर दी है, अब खुद की शादी कब कर रहे हो? मामू ने उससे सवाल पूछा। वो गला खुंखारते हुए कहने लगा। उसे अचानक इस घर का माहौल घुटन भरा महसूस होने लगा था। अनायशा पांव पर पांव चढ़ाए उसके ऐन सामने बैठी उसे देख रही थी। हमदान शाह गुस्से का तेज था, लेकिन उसे इसके घर में भी किया जा सकता था। हमदान के साथ कोई अबाया में लिपटी लड़की ही सूट करेगी। उसने मुस्कुराते हुए तंजिया अंदाज अपनाया। उसकी मां ने घूरा। अनायशा की मजाक करने की आदत है बस। हमारे हमदान की परवरिश मेरी बहन ने बहुत अच्छे से की है। ऐसे कैसे? हम अपने हमदान के लिए लाखों में एक लड़की ढूंढेंगे? मामी की बात सुनकर हमदान शाह मुस्कुराते हुए मुस्कुरा दिया। उसकी मां का इंतकाल हुए 1 साल हुआ था। अब्बा बचपन में ही फौत हो गए थे। एक बहन की जिम्मेदारी थी जिससे कुछ वक्त पहले अदायगी हो गई थी, और वो अपने ससुराल में अब्रॉड में बहुत खुश भी थी। लाखों में एक कैसे मिलेगी? आप लोग कैसे देखेंगे? उसने पर्दा किया होगा। अनायशा तंजिया बात कहने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही थी, जबकि हमदान का गुस्से से पारा हाई हो रहा था। ऐनी, अपने कमरे में जाओ, उसके बाबा ने प्यार से उठने के लिए कहा। वो ढीठ बनी हमदान शाह को घूरती रही। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरा मकसद कुछ और है। हमदान ने अपने मामू मामी को जवाब दिया। क्या मकसद है? मुल्क की लड़कियों को अबाया पहनाने का, या तबलीग का दर्स देने का? वो एक बार फिर बीच में बोल पड़ी। मैं किसी को सीधे रास्ते पर लाने वाला कौन होता हूँ, जबकि आपके माँ बाप भी परहेजगार इंसान हैं। वो आपको नहीं सुधार सके, वैसे ही हम इस दुनिया को अपने मुताबिक नहीं ढाल सकते। हमदान शाह से रहा न गया। उसने नहायत तमीज के साथ अपनी बात कही और वहां से उठकर चला गया। पीछे मामू और मामी की अनायशा को डांटने की आवाजें आ रही थीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो सोच चुका था कि अब मामू के बुलाने पर भी वो यहाँ आने से परहेज करेगा। उसकी कजन से पहली मुलाकात काफी नाखुशगवार रही थी। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए भी काफी गुस्से में लग रहा था। उसे लगता था वो फैशनेबल है, दूसरों के किरदार को बुरी नजर से देखेगी। वो लबें से ड्राइविंग करते हुए मुसलसल गुस्सा जब्त करने की कोशिश में था। उसने जिससे भी शादी करनी थी, वो जो भी होती, अलबत्ता अनायशा जैसी बिल्कुल भी ना होती। वो सोचने लगा, लेकिन किस्मत ने उसकी सोच पढ़कर एक मुस्कुराहट सजाई थी। अनायशा, कितनी बार कहा है बाहर जाते हुए ढंग के कपड़े पहना करो। अपनी माँ की बात सुनकर वो पलटी। अब मैं चादर पहनकर अपनी गर्ल्स के साथ पार्टी करने जाने से तो रही मौम, वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहती। उनकी एक भी ना सुनते हुए बाहर निकल गए। उसकी सारी दोस्तें अलग अलग गाड़ियों को तेज रफ्तारी से दौड़ाती हुई, हवा को चीरती हुई हल्ला गुल्ला कर रही थी। अनायशा खुशी से उछलती हुई नारे लगा रही थी। उनकी आज रेस लगी हुई थी, लेकिन सामने से आती गाड़ी को अनायशा ने टेक ऑफ करने की कोशिश में टक्कर मार दी। सारी लड़कियों की गाड़ियां एक एक करके चिरचिराहट के साथ रुकी थीं। अनायशा के नीले पीले बाल उसके माथे पर गिरे हुए थे और वो शॉक्ड के आलम में अपने सामने मौजूद गाड़ी को देख रही थी।
यही सोच आती कि इससे किसी का एक्सीडेंट ना हो गया हो। उसकी रूह कांप गई थी। लड़कियां उस मर्द को उठाकर अस्पताल पहुंचा रही थीं, लेकिन अनायशा ने गाड़ी से उतरकर देखना मुनासिब भी नहीं समझा था। सारी गर्ल्स समेत अनायशा भी अस्पताल पहुंची। पुलिस बयान लेने पहुंच चुकी थी। अनायशा की वो हालत थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। तुम लड़कियां सड़क को अपने बाप की जागीर समझती हो? बताओ किसने मारी थी इस आदमी की गाड़ी को टक्कर? एक पुलिस वाला उन लड़कियों को देखकर समझ चुका था कि अमीर घरानों की बिगड़ी हुई नवाबजादियां हैं। सबके बाल रंग बरंगे हुए पड़े थे। फटी हुई जीन्स और टी शर्ट में वो कहीं से लड़की नहीं लग रही थी। मुझसे हुआ है ये एक्सीडेंट। अनायशा की बात सुनकर पुलिस वाला उसकी जानिब चला आया। गिरफ्तार कर लो इसे। लेडी कांस्टेबल को हुक्म जारी करते हुए पुलिस वाला डॉक्टर के पास पहुंचा, जहां डॉक्टर ने शदीद चोट आने का बताया था। उसके होश में आने के सब मुंतजिर थे ताकि बयान रिकॉर्ड हो सके। अनायशा, उसके माँ बाप को इतला मिली तो वो दोनों भागे भागे अस्पताल पहुंचे। आप दोनों इस मरीज को देखें जिसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं वकील से बात करके बाहर आ जाऊंगी, वो संजीदगी से कहती हुई आगे बढ़ गई। वो पुलिस की गाड़ी में बैठी जा रही थी। उसके माँ बाप बेबसी से अपने बाल नोचने के दर पे थे। इस दिन ने के लिए कहा था कि इस पर नजर रखो बेगम, अब नतीजा देख लो। उसके बाबा अपनी बेगम को सुनाते हुए मरीज को देखने भागे। सारी लड़कियां भी प्लान कैंसिल हो जाने पर मुंह बनाती हुई वहां से निकली, लेकिन उनका इरादा इनायशा के बिना पार्टी कर लेने का था। पेशेंट की डिटेल्स शेयर करें प्लीज। उसके बाबा ने तमाम मामला अपने कंट्रोल में करने की कोशिश जारी रखी। फिलहाल होश में नहीं है, होश में आने तक कुछ नहीं कह सकते। आप लोग दुआ करें, हम उसके घर वालों से राब्ता नहीं कर पा रहे क्योंकि मोबाइल में कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं मिला हमें। नर्स ने आकर डॉक्टर को बताया। उसके बाबा पेशेंट को देखने कमरे में आए तो उनके पैरों से जमीन निकल चुकी थी। वो कोई और नहीं, उनका भांजा हमदान शाह था, पट्टियों में जकड़ा हुआ। इस मरीज को मैं जानता हूं, ये मेरा भांजा है, उन्होंने डॉक्टर को पुकारते हुए कहा। इसका अच्छे से अच्छा इलाज करें और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। उन्होंने मजीद कहते हुए हमदान को देखा। उन्हें उम्मीद थी हमदान उनकी बेटी को जेल जाने से बचा लेगा। हमदान जैसे ही होश में आया, उसके मामू ने पहली बात यही कही थी कि अनायशा के खिलाफ बयान नहीं देना। वो उन्हें देखता हैरान हुआ था। वो भला उसके खिलाफ बयान क्यों देने लगा, लेकिन खुद को देखते इस बात की समझ आ गई। ये एक्सीडेंट अनायशा की वजह से हुआ है? उसने तकलीफ के सबब हल्की आवाज में पूछा। उनकी मध्यम सी आवाज हमदान को सुनाई दी। ठीक है, मैं भी एक जवान लड़की को पुलिस स्टेशन में रखने का कायल नहीं हूं। मैं पुलिस को भेजें ताकि मैं बयान दे सकूं। उसकी मध्यम आवाज सुनकर उनकी परेशानी कम हुई थी। उनकी बेटी जैसी भी थी, वो उसे रात भर लॉकअप में रखने के कायल नहीं थे। उन्होंने मशकूर नजरों से हमदान को देखा, जो मुस्कुराकर आंखें बंद कर गया क्योंकि वो अभी दवाओं के जेर असर था। पुलिस उसके दोबारा जागने का इंतजार करती रही। फिर उसके बयान देने पर अनायशा को छोड़ दिया गया। वो घर जाने के बजाय सीधा हमदान शाह के पास अस्पताल आई थी। उसके अम्मा अब्बा जा चुके थे। वो अकेला अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा कोफत से अपने हाथ पांव की टूटी हड्डी को घूर रहा था। तुम समझते क्या हो अपने आप को? वो अनायशा के अचानक आ जाने पर चौंक कर गर्दन उठाए उसे देखने लगा। उसकी ड्रेसिंग अभी भी नामुनासिब थी, जिसकी वजह से हमदान ने नजरें चुरा ली। क्यों आई हो यहाँ? वो सामने दीवार को देखते हुए सवाल पूछ रहा था। तुमने मुझे बिला वजह बाहर क्यों निकाला? तुम जानते हो वो एक्सीडेंट मैंने किया था। फिर क्यों? वो नासमझी से उसे देखते हुए पूछ रही थी। खूबरू हल्की शेव में वो काफी हैंडसम लगता था, लेकिन अनायशा को उसमें रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं किसी औरत का जेल में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो औरत मेरे घर की हो फिर तो कतई नहीं। उसके लब भींचे। उससे कहा था। उसका यूं उसका पूछगछ करना एक आंख नहीं भाया था। उसने अपने घर की औरतों को हमेशा खामोश देखा था। घर की औरत? मैं तुम्हारे घर की औरत कब से हो गई? और मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो मुझसे नजरें चुराते हो? उसकी बात सुनकर हमदान को बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। अगर कुछ कर जाता तो जरूर इसकी अकल ठिकाने लगाने की कोशिश करता।
تم نے اتنی نامناسب ڈریسنگ کی ہوئی ہے کہ کسی بھی باحیا مرد کی نظریں خود بخود جھک سکتی ہیں، اور پھر میں پرہیزگار انسان ہوں۔ اس نے اس کی جانب سے رخ موڑتے ہوئے بولا، پرہیزگار انسان؟ مائی فٹ! تم لوگ خود کو پرہیزگار انسان کہتے ہو؟ جیسے تم جیسے لوگوں کو عیاشی کرنے کا موقع ملے پھر دیکھو کیسے پرہیزگاری غائب ہوتی ہے۔ عنائشہ نہ جانے اس سے اتنی خفا کس لیے تھی، ہمدان کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایکسیڈنٹ کے بعد شرمندہ ہونے کے بجائے اس سے اس بات پر لڑنے آئی تھی کہ اس نے جیل سے باہر کیوں نکالا۔ اس لڑکی کا واقعی دماغ خراب تھا۔ دیکھو دماغ خراب نہ کرو، گھر جاؤ، اتنی رات گئے لڑکیوں کا باہر رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا جب عنائشہ نے اس کا کندھا پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں تمہاری گھر والی نہیں ہوں اور نہ ہی تم میرے کزن لگتے ہو۔ مجھے سدھارنے کی کوشش نہیں کرنا، نہ ہی میرے راستے میں آنا۔ اگر کبھی کچھ غلط ماننا سمجھے۔ وہ انگلی اٹھاتی اسے وارننگ دے رہی تھی۔ ہمدان اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا غصہ دیکھ سکتا تھا، یوں جیسے اسے واقعی آج کی رات لاک اپ میں گزارنی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے باور کراتی ہوئی کمرے سے جا چکی تھی، لیکن ہمدان سوچ میں پڑ گیا۔ آخر دو ملاقاتوں میں اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اسے اتنی نفرت کرتی تھی؟ وہ سونے تک عنائشہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہمدان شاہ اب قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ اس دوران اس کے ماموں مامی اسپتال میں چکر لگاتے رہے تھے اور عنائشہ کو چھڑوانے پر شکریہ بھی ادا کر چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے عنائشہ وہاں پر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی رنگین دنیا میں مست ہو چکی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے کسی کا ایکسیڈنٹ بھی کیا ہے۔ ہمدان کی ٹوٹی ہڈیاں اتنی ریکور ہو چکی تھیں کہ وہ آرام سے چل پھر سکتا تھا، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ماموں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئے تھے تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے، ورنہ اس کا تھا ہی کون جو اس کی دیکھ بھال کرے، اسے جلدی صحت مند کر دیتا۔ عنائشہ نے اسے دیکھ کر تنفر سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ بہت کم گھر میں پائی جاتی تھی، زیادہ وقت وہ باہر ہی ہوتی تھی۔ ہمدان شاہ یہ سب دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ گھر والوں کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کچھ کہنے پر وہ سنا کر چلی جاتی، مامی اسے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ وہ ایک رات اپنے بزنس میٹنگز کی کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جب گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سٹک کی مدد سے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آ کر پردہ ہٹاتے ہوئے باہر جھانکنے لگا۔ کار کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں عنائشہ اور ایک لڑکا دکھائی دیے۔ وہ اس سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ غصے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمدان لمبی سانس بھرتے پیچھے ہٹ گیا۔ اس زمانے کی لڑکیاں اور ان کے برائے فرینڈز اس کے لیے کچھ نئی بات نہیں تھی۔ اس کے اپنے آفس میں ایسے بہت سے ورکرز تھے، لیکن وہ عورت ذات سے ہمیشہ پرہیز کرتا آیا تھا، اور عنائشہ جیسی خود سر لڑکیاں اسے بالکل پسند نہیں تھیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر آیا تھا کہ اس کی بہن کی کال آنے لگی۔ اس تک ایکسیڈنٹ کی خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے اتنی رات گئے وہ کال کر رہی تھی۔ اسپیکر کی دوسری جانب سے پہلے بے تحاشا رونے کی آواز سنائی دی۔ ہمدان گہری سانس لیتا اسے اپنی کنڈیشن سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بھائی آپ شادی کر لیں، آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ ہمدان اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے، وہ ویسے بھی وہ ماموں لوگوں کے گھر پر ہے۔ یہ سن کر وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بیرون ملک میں تھی، اسے دیکھنے آ نہیں سکتی تھی، بس کالز پر خیر خیریت لے لیا کرتی تھی۔ ہمدان اسے سمجھا بجھا کر بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح وہ اپنے گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج ناشتے پر مولانا ہمدان شاہ نظر نہیں آ رہے۔ عنائشہ کی بات سن کر اس کے اماں ابا دونوں نے گھورا تھا۔ آپ بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہیں اینی۔ اینی کبھی بھی ایسی نہیں تھی، وہ ہمیشہ ہماری بات مانتی تھی۔ ماموں کے کہنے پر عنائشہ تلخی سے ہنسی تھی۔ میں نے اس کا نام رکھا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ معصوم صورت بناتے ہوئے بولی۔ ہمدان اوپر سے آتے ہوئے سب کچھ سن چکا تھا۔ السلام علیکم، اس نے آتے ساتھ ہی سلامتی بھیجی۔ ہمدان واقعی تم بزنس مین ہو، مجھے لگتا ہے تم کسی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہو۔ عنائشہ اسے زچ کرنا نہیں بھولی تھی۔
सलाम करने से कोई मुत्तकी नहीं बन जाता, ये फर्ज है। वो नाश्ता निकालते हुए नरमी से समझाने लगा। वो हमेशा नरमी से बात करता था, लेकिन अनायशा उसे सख्ती करने पर मजबूर करती थी। फर्ज, वो मुस्कुरा कर कहती उसे देखती रही। मैं रात में नहीं आऊंगी, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। वो सुबह निकसिक से तैयार होकर चली गई थी। पीछे हमदान ने भी घर जाने की इजाजत चाही। वो सारे रिश्ते अनायशा की रोड होने की वजह सोचते हुए ऑफिस आया था। वहां जाकर उसे कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। 1 महीने के काम उसके मुंतजिर थे। वो रात देर तक ऑफिस में काम करता रहा। जब अनायशा की उसे कॉल आने लगी, नंबर गैर शनासा था, इसलिए कॉल उठाने में उसे वक्त लगा। हेलो, उसने सवाली अंदाज में हेलो कहा था। मैं अनायशा बात कर रही हूँ, वो मुस्कुराते लहजे में बोली। हमदान को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर हमदान की मुट्ठियां भिंच गई थीं। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है मिस अनायशा? हमदान ने इतनी सख्ती से जबड़े भींचे थे कि उनके टूट जाने का खतरा महसूस होने लगा था। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो खिलखिला कर हंस रही थी। हमदान को ये एक प्रैंक लगा। उसने कॉल काट दी और फिर जितनी उस नंबर से कॉल्स आईं, उसने सबको इग्नोर किया। वो उसे ऐसी बात कह भी कैसे सकती थी? उसे मालूम था कि वो किन असूलों का पाबंद था। फिर भी अनायशा की शर्त लगी थी, परहेजगार लोग बस दिखावे के होते हैं। जिस पर उसने हमदान का जिक्र किया, जो उसे देखता भी नहीं था। सबने उससे शर्त लगाई कि उसे अगर अकेले में बुलाया जाए तो वो दौड़ा चला आएगा। अनायशा ने कहा वो कभी नहीं आएगा, और शर्त अनायशा जीत चुकी थी और हमदान शाह उन लड़कियों का क्रश बन चुका था। हमदान ने उस दिन से सोच लिया था कि वो अनायशा की शक्ल कभी भी नहीं देखेगा। वो लड़की उसे ऐसी पेशकश कर भी कैसे सकती थी? आजकल तुम गवर्नर के बेटे के साथ घूम रही हो, तुम्हें पता है कैसे कैसे स्कैंडल बनते हैं? अनायशा ने अपनी एक दोस्त को देखते हुए कहा, जो हमेशा बड़े ओहदेदार के बेटों के साथ घूमती थी। स्कैंडल बन भी जाए मुझे फिक्र नहीं। मेरे कौन से माँ बाप हैं जिनकी इज्जत जाएगी? अनायशा ने उसे देखकर सर झटका। वो दोनों उस वक्त एक बड़ी कॉफी शॉप में बैठी हुई थीं और सुबह ही अनायशा ने उसे एक मर्द के साथ देखा था। तुम सुनाओ, तुम्हारा वो कजन कैसा है? उसने अचानक पूछा। अनायशा सोच में पड़ गई। कौन सा कजन? अरे वही नमाजी परहेजी। उसके यूं बोलने पर अनायशा हंसी थी। पता नहीं उस कॉल के बाद से ना बात हुई ना मुलाकात। आई थिंक वो मेरी इस दुनिया से दफा होने के बाद ही अब अपने मामू मामी से मिलने जाएगा। उसकी बात सुनकर दोनों ने कहकहा लगाया था। कल उसी अमीरजादे के साथ डेट है, तुम भी आओ ना वहां। उस लड़की ने उसे इनवाइट करते हुए कहा। मैं क्या करूंगी? वो हैरानी से पूछने लगी। देखना मर्दों की चाबी किस तरह औरत के हाथ में होती है। अनायशा ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी रात जब वो नींद में थी, उसी दोस्त की कॉल आ गई। एनी यार, जल्दी से इस एड्रेस पर पहुंचो। अनायशा ने मैसेज देखकर सर पटका। इतनी रात में कौन होटल बुलाता है? वो जिस पर टी शर्ट पहने, मुंह पर पानी का छींटा मारकर, लिप ग्लॉस लगाने के बाद रैश ड्राइविंग करती हुई वहां पहुंची थी। यार, एक मसला हो गया है। किसी ने मीडिया को बता दिया है कि उस गवर्नर के बेटे के साथ इस होटल में कोई लड़की है। वही दोस्त उसे पकड़कर खौफजदा सी थी। तुमने कहा था मेरे कौन सा माँ बाप हैं जिनकी बदनामी होगी? अनायशा ने घूरते हुए उसके अल्फाज उसे लुटाए थे। यार मदद करो, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो उल्लू का अंदर कमरे में बैठा है। वो आंखें फैलाए इधर उधर देखती वाकई खौफजदा थी। वैसे एक गेम खेलते हैं। अनायशा की बात सुनकर उसने उसकी जानिब देखा। कैसी गेम? वो जल्दी से जाना चाहती थी। उसकी जॉब जाने का खतरा ज्यादा था। मुझे अपने आप को बदनाम करने का बहुत शौक है। क्यों ना ये इल्जाम मैं अपने सर ले लूं। मैं हूं उसके साथ इस होटल में। उसकी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया। पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो उसे रोकने लगी। बाय मिस, मैं अब जो करूंगी उसे दुनिया देखेगी। मीडिया को अंदर भेजो। वो भागते हुए उस रूम की जानिब चली गई।
जहां कुछ देर पहले उसकी दोस्त थी, वो गरीबी से तंग आकर अमीर मर्दों को डेट करती थी, लेकिन वो कभी किसी गैर मर्द के कमरे में नहीं गई थी। और अनायशा को यकीन था कि ये कमरा उसने छुपने के लिए लिया होगा, लेकिन अब अनायशा खुद पर गलत इल्जाम लगवाने वाली थी। डैम इट, वो लड़की मीडिया को रूम के जाते हुए देखते बौखला गई थी। अनायशा के सब काम इतने अर्जेंट होते थे कि किसी को समझ ही नहीं आता था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जी तो नाजरीन, ये है गवर्नर के बेटे का वो कमरा जहां वो अय्याशियां करते हैं। मीडिया बढ़ा चढ़ा कर बातें बनाता कमरे के आगे मौजूद था। क्या मसला है तुम लोगों का? अनायशा बाहर आती नाइट गाउन में उन मीडिया वालों से पूछ रही थी। आप उस आदमी की क्या लगती है? ये बात सुनकर अनायशा ने अबरू उठाए थे। मैं बताना जरूरी नहीं समझती। आप लोग डिस्टर्ब ना करें और जाएं। उसने दरवाजा इस तरह पकड़ा हुआ था कि पीछे वो मर्द आसानी से नजर आ रहा था। उसने दरवाजा बंद किया। वो आदमी उसकी जानिब लपका। कौन हो तुम? वो गुस्से से धाड़ते हुए पूछ रहा था। जो भी हूं, कम से कम तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूं। यहां औरतों को धोखे से बुलाते हो? उसकी बात सुनकर उस मर्द का गुस्सा मजीद बढ़ा। औरतें खुद से आती हैं, जबरदस्ती नहीं लाता। और खुद को देखो, मेरे सामने खड़ी खुद को बदनाम करवा चुकी हो। मेरी रेपो 2 दिन में वापस आ जाएगी। तुम क्या समझती हो तुम्हें इस हालत में कोई मर्द कबूल करेगा? वो तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए, उसका इशारा नाइट सूट की जानिब था। अनायशा ने वो नाइट ड्रेस अपने कपड़ों के ऊपर मीडिया को दिखाने के लिए पहन लिया था। आह, क्या बात कह दी! इसीलिए बस, इसीलिए खुद को बदनाम किया है। तुम जैसे खुददार मर्द मुझे अपनाने से दूर भागे। वो क्या है ना, आजकल मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अब मेरी शक्ल मीडिया में देखकर कोई शरीफ मर्द मुझसे शादी तक नहीं करेगा। वो चुटकी बजाती हुई नफसियाती लड़की लग रही थी, जो खुद को बदनाम करके बेइंतहा खुश थी। अनायशा सुबह जब घर पहुंची, मीडिया उसकी वीडियो चलाते हुए काफी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था। उसके माँ बाप ने उससे इस्तफसार करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कमरे में बंद हो गई। फिर उसके बाद उन सब लोगों की कॉल्स आईं जहां उसके अब्बा उसका रिश्ता देख रहे थे। उन्होंने ऐसी बदकिरदार लड़की से कोई रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया। वो वीडियो हमदान शाह तक भी पहुंच चुकी थी और उसे उस रात अनायशा की वो ऑफर याद आई। बदकिरदार लड़की, ये चंद अल्फाज उसकी जुबान से निकले थे। उसे नहीं मालूम था कि आज ही वही बदकिरदार लड़की उसके नसीब में लिख दी जाएगी। मामू मामी, आप दोनों यहाँ? वो अपने घर में उन दोनों को देखकर चौंका था। बेटा, आज हम एक इल्तिजा, एक फरियाद लेकर तुम्हारे पास आए हैं। मामू ने बात का आगाज किया। मामू, हुक्म करें, ऐसे ना कहें। मैं आपका बेटा हूं। मामू उसकी बात सुनकर थोड़े बाहिम्मत हुए। मुझे मालूम है तुम्हें अनायशा नहीं पसंद, लेकिन प्लीज हमारी खातिर, अपनी माँ की खातिर उससे निकाह कर लो। उसके सामने हाथ जोड़ते इल्तिजा करते हमदान को गंग कर गए थे। आप लोग जानते हैं अनायशा और मुझ में बहुत फर्क है। वो नफी में सर हिलाते हुए बोला। बस निकाह करके हमारी इज्जत रख लो मेरे बच्चे। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वो सुधर जाएगी। मामू रोते हुए इल्तिजा कर रहे थे। मामी ने भी रोते हुए कहा, हमारी इकलौती बेटी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है हमदान। प्लीज हमें खाली हाथ ना लौटाओ। वो दोनों की बातें सुनता गंग हो चुका था, लेकिन इस उसे हार माननी ही पड़ी और अनायशा के लाख एहतजाज पर उसका निकाह हमदान शाह से हो चुका था और उसके माँ बाप उसे हमदान के हवाले करके वहां से जा चुके थे। वो तुम्हारा कमरा है, तुम वहां जा सकती हो। हमदान की बात सुनकर अनायशा ने उसे घूरी दी। शौहर का घर बीवी का घर होता है और यह पूरा घर मेरा है, वो उसे जिताते हुए बोली। बीवी के और भी बहुत से हकूक होते हैं। वो आज उसे सरता पैर देखते हुए बावर करवा रहा था। यानी बीवी बनते ही अब तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो? उसने बाजू बांधे हंसते हुए पूछा। बिल्कुल, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। सबसे पहले इन ड्रेसेस को आग लगा दो। अब वो बिल्कुल भी
ضبط رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھانا، وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ میرا ضبط نہیں آزمانا ہے عائشہ، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ میں نے ایسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا جو راتوں کو غیر مردوں کے، بس تو میرے کریکٹر کو جج کرنے والے ہوتے کون ہو؟ وہ خونخوار شیرنی بنی ہوئی تھی۔ وہی ہوتا ہوں جسے کچھ دیر پہلے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ اپنی حد میں رہنا، یہ تمہارے ماں باپ کا نہیں، ہمدان شاہ کا گھر ہے، اور ہمدان شاہ اپنی عورت پر ایک غلط نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر انائشہ کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اسے دیوار سے لگائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سختی سے سمجھا رہا تھا۔ انائشہ اس کی آنکھوں میں بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے آنے کے بعد سے ہمدان اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ ایک نظر دیکھنا گناہ سمجھتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نکاح نے اسے کیا حقوق فراہم کیے تھے، لیکن وہ بھی رکنے والی نہیں تھی۔ ہمدان سے اس کے ماں باپ نے زبردستی نکاح کروایا تھا۔ وہ ہمدان سمیت ان دونوں سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ ہمدان کے کمرے میں سونے آئی۔ ہمدان اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ انائشہ مزے سے اس کے گھر میں غیر محفوظ کر کے خاصی محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ واقعی اسے قبول نہیں کرتا، اس کے ماں باپ کی بلیک میلنگ کام کر گئی تھی، ورنہ ہمدان جیسا مرد دوسرے مردوں کی نگاہ والی عورت کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ انائشہ اس کے آفس جانے کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر چلی جاتی، اور پھر ہمدان کے آنے کے بعد آتی۔ وہ 2-4 دن نوٹ کرتا رہا، لیکن ضبط کھوتے اس کا سر پہنچا۔ میرے سر پر تھو تھو کروانی ہے اب؟ اپنے ماں باپ کے سر پر تو خاک ڈال دی ہے، اب میں ہی بچا ہوں، میری عزت بھی 2 کوڑی کی کرنی ہے۔ وہ انائشہ کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر تیش کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہے اس قسم کے ڈریسز یہاں نہیں چلیں گے۔ وہ الماری سے اس کے ڈریسز نکال نکال کر پھینک رہا تھا۔ چھوڑو، وہ اس کے ہاتھ سے اپنے قیمتی لباس لیتے ہوئے چیخی۔ آئندہ میں تمہیں باہر ان گندے کپڑوں میں نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور بہتری اسی میں ہے کہ اپنی اس رنگین دنیا کو چھوڑ دو اور انسانوں کی طرح گھر میں بیٹھو۔ وہ انگلی اٹھاتا وارن کرتے باہر نکل گیا۔ انائشہ ہوں کرتی کپڑے واپس ہینگ کرنے لگی۔ اس کی انا میں خاک کر کے رہوں گی، وہ ہولے سے بڑبڑاتی اپنے کپڑے ٹھیک سے ہینگ کر رہی تھی۔ آج ہمیں خاندان کی ایک شادی میں جانا ہے، ریڈی رہنا، اور میں جو ڈریس بھیجوں وہ پہننا۔ میں ڈائریکٹ آفس سے آؤں گا، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، ایڈریس اسے بتا دوں گا۔ ہمدان سنجیدگی سے ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ ہمدان نے نظریں اس کی جانب اٹھائیں۔ اس نے ہاں نہ کچھ نہیں کہا تھا۔ آواز سنائی دے رہی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی بالکل، انائشہ مسکرا کر بولی۔ ہمدان کو دیر ہو رہی تھی، وہ سر جھٹکتے کوٹ پہنتے ہوئے چلا گیا۔ انائشہ نے کمرے میں آ کر سب سے بولڈ ڈریس چوز کیا اور مسکرا دی۔ مولانا ہمدان شاہ کا ضبط دیکھنا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی میچنگ کی جیولری اور سینڈل نکالنے لگی۔ ہمدان رات میں جو حال میں پہنچا، سب ایک لڑکی کے گن گا رہے تھے۔ یار اتنی خوبصورت ہے اور اوپر سے ڈریسنگ بھی غضب کی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں شوہر ایسی بیویوں کو کھلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ دوسروں کو اپنی بیوی اچھی نہ لگے۔ ہمدان کے کانوں سے یہ الفاظ ٹکرائے، وہ فوراً تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ اسے انائشہ کی فکر لاحق ہوئی۔ ہمدان نے بتایا نہیں تم اس کی بیوی ہو؟ ہمدان کی چوائس پر حیرت ہے۔ ایک خواتین کا ٹولہ اس کے گرد جمع اس کا انٹرویو لے رہا تھا۔ انائشہ، ہمدان کے اپنے بالکل پاس سے آتی آواز پر وہ چونک کر مڑی تھی، پھر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ساڑی کا بیک سے گہرا گلا اس کی سفید کمر دکھا رہا تھا، اور آگے کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ نیٹ کی وہ ساڑی اس کا تن ڈھانپنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ ہمدان نے اپنا کوٹ اتار کر اس کو پہنایا۔ انائشہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، لیکن اسے ڈر بھی تھا ہمدان کا بھیجا گیا ڈریس نہ پہن کر اس نے اس کے غصے کو دعوت دی۔ ہمدان کا پورا خاندان جانتا تھا کہ وہ ان سب کا داماد بن جائے،
اور اس کی بیوی کی چوائس دیکھ کر سب ہاتھوں کو کان لگا رہے تھے۔ ہمدان نے سختی سے اس کو ہاتھ دبوچا اور پورے خاندان کے سامنے اسے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے آیا۔ اسے اندر پٹک کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ عنائشہ کی ہوائیاں اڑا رہا تھا۔ اس کی ساری بہادری، نفرت جیسے ہوا ہونے لگی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرا ضبط مت آزماؤ، اب تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس سے تمہاری روح تک کانپ جائے گی، ہمدان شاہ نے سخت لہجے میں اس سے کہا، جو اپنے سامنے ہمدان شاہ کو دیکھتے ہی گھبرائی تھی۔ رہی صحیح کسر ہمدان شاہ کی بات نے پوری کر دی تھی۔ وہ اس کی زبان لڑکھڑائی، وہ اسے دیوار سے لگائے غصے سے ہاتھوں کو پکڑے ضبط کھو رہا تھا۔ بار بار ان مردوں کی آواز کان میں گونج رہی تھی، کیوں کیوں میری عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ عنائشہ موقع دیکھتے ہی اسے دھکا دیتی کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ دیوار پر مکہ مارتے ہوئے غصہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدھی رات تک سوچ سوچ کر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اسی رات اس کے کمرے میں جا پہنچا، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ نیند میں مزے سے سوئی ہوئی تھی اور اس کی نیند غارت کر دی تھی۔ اس رات تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کا ہاتھ کمر کے پیچھے موڑے کان کے پاس لفظوں کو چبا چبا کر پوچھ رہا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا اچھا پرہیزگار بیوی ہونے کا خواب تم نے توڑ دیا۔ میرا صرف اتنا قصور تھا کہ میں تمہارا کزن تھا۔ اس کی اتنی بڑی قربانی کون لیتا ہے؟ وہ ضبط سے اس کا منہ دبوچ گیا تھا۔ تم ابھی مجھے طلاق دے سکتے ہو؟ اس کی بات سن کر ہمدان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ رک کیوں گئے؟ اپنی انسلٹ کا بدلہ لو۔ تم مردوں کی یہ نام مجروح ہو جائے تو ایسے ہی بدلہ لیتے ہو۔ وہ اس کی گرفت میں بھی پھنکار رہی تھی، لیکن ہمدان کے اتنے نزدیک اور غصے میں کچھ کر جانے کا خوف بھی تھا۔ میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی ان کی تذلیل کرتا ہوں، لیکن میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے اس سے بولا۔ عنائشہ ہنس دی۔ یو نو وٹ ہمدان، میری شکل کوئی بھی غیرت مند انسان دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے تم جیسا بے غیرت انسان آج تک نہیں دیکھا۔ وہ اسے ضبط کھونے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری بغیرتی جب ہوتی، جب میں تم سے زبردستی اپنا حق وصول کرتا۔ شکر کرو میں نے تمہیں فورس نہیں کیا، لیکن میں تمہیں اپنی عزت اچھالنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اسے انگلی اٹھائے کہہ رہا تھا، لیکن عنائشہ نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ اندر جو ڈر تھا اسے اپنے چہرے پر وہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا تن فن کرتا کمرے میں بند ہو گیا۔ خاندان سے بات میڈیا تک پہنچی تھی کہ گورنر کے ساتھ پائی جانے والی لڑکی ایک شادی ہال میں دیکھی گئی۔ عنائشہ شاپنگ مال سے باہر پارکنگ ایریا میں آئی ہی تھی کہ میڈیا کے نمائندوں نے اسے گھیر لیا۔ مس، آپ نے گورنر کے بیٹے سے تعلق توڑ کر شادی کر لی؟ وہ آدمی جو آپ کو کوٹ پہنا رہا تھا وہ آپ کا شوہر ہے؟ کیا آپ کے شوہر کو آپ کے کارناموں کا علم ہے؟ کیا آپ کے شوہر نے کسی پریشر میں آ کر آپ سے شادی کی ہے؟ میڈیا کے ایسے بہت سے بیہودہ سوالات تھے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عنائشہ میڈیا کو دیکھ کر گھبرا گئی اور ان کے سوالات سن کر شرمندہ ہوتی جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چاروں طرف سے میڈیا نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اسی دوران کوئی ان نمائندوں کو چیرتے ہوئے وہاں آیا اور عنائشہ کو خوف سے لگائے اپنی آنکھوں پر سیاہ گلاسز ہٹائے۔ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ عنائشہ بنا پلک چپکائے آنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، ہمدان شاہ تھا۔ ہمدان کو میٹنگ کے سلسلے میں ہوٹل جانا تھا۔ ہوٹل کے سامنے شاپنگ مال کے پارکنگ ایریا میں اسے عنائشہ کی طرح کی لڑکی دکھائی دی۔ وہ فوراً سے وہاں پہنچا۔ آپ لوگ میری بیوی کے ماضی کا کب تک پیچھا کریں گے؟ سیاستدانوں کے بچے غلط کام کریں تو انہیں آپ لوگ اسے کیوں نہیں پکڑتے؟ اور یہاں آپ لوگ ایک بے قصور لڑکی کے گرد گھیرا تنگ کیے سوالات کی بچھاڑ کر رہے ہیں۔ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے، اس لیے جو سوالات کرنے ہیں مجھ سے کرے۔ عنائشہ یک ٹک اسے دیکھتی جب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ اگر اس دنیا میں کوئی تھا تو وہ صرف ہمدان شاہ تھا۔
اکیلے میں غصہ دکھانے والا پوری دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ وہ میڈیا کو جواب دے کر گھر آیا اور اس کی جانب بنا دیکھے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ کیوں مجھے برا لگتا ہے جب کوئی اور وہ بات کرے یا سوچے جو میں اس کے لیے سوچتا ہوں؟ حمدان شاہ اپنے بال نوچتے ہوئے خود سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے کیوں ہمیشہ اپنا آپ اس کے سامنے ہارا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ میں چاہ کر بھی صحیح طرح سے غصہ کیوں نہیں کر پاتا؟ آخر کب تک وہ میری لڑکی عزت کو کھلونا سمجھتی رہے گی؟ حمدان ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا ضبط سے دیوار پر مکے مارتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے میرے گلے باندھنے سے پہلے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میری اپنی بیوی کو لے کر کچھ خواہشات ہیں، کچھ اپنے نظریے ہیں۔ میں ایک باوقار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کی عورتیں حیا اور پردہ دار ہوتی ہیں، اور ان لوگوں نے میرے لیے کیسی عورت کو چنا ہے؟ میں کیوں چپ رہا؟ کیوں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا؟ آخر کیوں؟ وہ آج صحیح معنوں میں پچھتاوے کا شکار تھا۔ عنائشہ کی آج بھی ویسی ہی ڈریسنگ تھی جیسی وہ کرتی تھی۔ حمدان شاہ رات میں غصے سے اس کے ڈریسنگ کو سوچتے ہوئے اٹھا اور اس کے کمرے میں جا کر سارے ڈریسز نکالے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عنائشہ ہینگر گرنے کی آواز سن کر بوکھلا کر اٹھی۔ آج ان سارے کپڑوں کو آگ لگا دوں گا۔ وہ غصے سے اسے بیڈ پر پھینک کر کپڑوں پر پیٹرول ڈال رہا تھا اور اگلے 5 منٹ میں عائشہ کے ڈریسز کی خوبصورت کلیکشن راکھ کا ڈھیر ہو چکی تھی۔ آئندہ میری مرضی کے مطابق کپڑے پہنو گی، غیر مردوں کی نگاہ میں اپنے نکاح میں موجود عورت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے بولا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ صبح حمدان کی نیوز نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کی بہن کی کال آئی تھی۔ معلوم ہوا سب کو معلوم ہو گیا ہے، حمدان نکاح کر چکا ہے۔ بھائی مجھے لگا خاندان والے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ میڈیا میں آپ کس بیوی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو لڑکی کھڑی ہے وہ آپ کی بیوی ہے؟ اس کی بہن کی آواز خوشی اور حیرت سے پھٹ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ حمدان کا موبائل سپیکر پر تھا۔ عنائشہ بھی اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، اس نے یک لفظی آواز جواب دیا۔ بھائی آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، اپنی ماں بہن کو دوپٹے کی اہمیت بتانے والا اپنی بیوی کو اس کی اہمیت بتانا کیسے بھول گیا؟ وہ حیرت سے استفسار کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو کسی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، چاہے وہ انسان ہو یا چادر کا ٹکڑا۔ وہ اسے بنا دیکھے کافی کچھ جتا چکا تھا۔ بھائی مجھے یقین ہے آپ کے ساتھ رہتے بھابھی جان جائیں گی کہ کس ہیرے کو ان کی قسمت میں لکھا ہے۔ ویسے عنائشہ بھابھی کی ایک بہن بھی تھی نا؟ اس کی بات سن کر عنائشہ کے حلق میں پانی کا پھندا لگا۔ وہ کھانستے ہوئے بے حال ہو رہی تھی جب حمدان نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ آرام سے، کس بات کی جلدی ہے؟ وہ ڈپٹ کر اس کی کھانسی رک جانے پر اپنی بہن کی بات سننے لگا۔ مجھے عنائشہ کے علاوہ کسی بچے کا نہیں معلوم۔ ماموں مامی کے اور بھی بچے تھے؟ اس نے عنائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ ارے آپ کو نہیں معلوم؟ عنائشہ پر اس کے بابا نے الزام لگایا تھا کہ اس نے اپنی بڑی بیٹی کو مارا ہے۔ خیر مجھے تفصیل نہیں معلوم، آپ خود ہی پوچھ لیں۔ وہ کہہ کر چند فکرے الوداع کے کہتی کال کٹ کر گئی۔ جب حمدان عنائشہ کی جانب مڑا، وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ میں جان سکتا ہوں میری بہن کس کی بات کر رہی تھی؟ وہ اس کے اوپر نظریں گاڑے پوچھ رہا تھا۔ انہیں ساتھ رہتے 6 ماہ ہو گئے تھے اور وہ کبھی یہ کیوں نہیں جان پایا کہ اس کی ایک اور بہن بھی تھی؟ پہلے مجھے کپڑے منگوا کر دو، میرے سارے کپڑے تم جلا چکے ہو، وہ خفگی سے کہتی اٹھنے لگی۔ یہیں بیٹھی رہو، کپڑے آ جائیں گے، پہلے میری بات کا جواب دو۔ وہ اس کے قریب والی کرسی پر بیٹھے اس سے پوچھنے لگا۔ اس نے کبھی عنائشہ کو اس طرح میں نہیں دیکھا تھا۔ اس پر قتل کا الزام تھا؟ میری بہن مجھ سے بڑی تھی، ہم دونوں الگ الگ سوچ کے مالک تھے۔ وہ ہمیشہ خود کو پردے میں رکھتی تھی اور اماں ابا کی آنکھ کا تارا تھی، جبکہ میں زیادہ بولنے اور اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننے کے سبب بدتمیز کہلاتی تھی۔ اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے جن پر حمدان نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، لیکن وہ عنائشہ تھی، آنسو کو باہر نہیں نکلنے دیا۔ ہم ہمیشہ لڑتے تھے،
میری بہن کہتی تھی مجھے کہ میں پردہ کروں کیونکہ ہمارا خاندان باپردہ لوگوں کا ہے۔ میں ضد میں پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ کبھی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرتی تھی۔ آپی اور میری ہمیشہ مذہب کو لے کر بحث چلتی تھی۔ وہ آؤٹ آف کنٹری ہو کر بھی باپردہ تھیں۔ میرے ماں باپ ہمیشہ ہر چیز میں اسے سپورٹ کرتے تھے، اس کی چھوٹی سی جیت کو سراہتے تھے۔ میں میڈل بھی جیت کر لے آتی، مجھ سے تعریف کے دو بول تک نہیں بولتے تھے۔ ہم بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، میں خوبصورت تھی، فیشن بھی کرتی تھی۔ آپی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن مجھے پتا تھا آپی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہچکی بند گئی۔ ہمدان اس کے قریب بیٹھا اسے سنتا رہا۔ آپی جسے پسند کرتی تھی وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر چکا تھا اور کافی لڑکیوں کو ہراس بھی کیا تھا۔ جس رات آپی کی ڈیتھ ہوئی اس رات ہماری اس بات کو لے کر لڑائی ہوئی تھی اور اماں ابا نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ بنا بات جانے سمجھے انہوں نے مجھے آپی سے دور رہنے کو کہا اور کہا انہیں یقین ہے ان کی بیٹی کبھی ان کا سر نیچا نہیں کرے گی۔ میں ہوں ان کی زندگی میں ضلالت کی پوٹری۔ لمبی سانس خارج کرتے وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس رات اس لڑکے کی کال آئی۔ وہ آپی کو باہر ملنے کے لیے آدھی رات کو بلا رہا تھا۔ آپی کی کچھ تصاویریں تھیں جنہیں ایڈٹ کر کے وہ کچھ ایسی بنا چکا تھا کہ آپی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جائے، لیکن آپی کے انکار پر اس نے مزید انہیں بلیک میل کیا۔ میں آپی سے کہتی رہی کہ ہم پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپی نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور ہم جب صبح ان کے کمرے میں پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپی نے خودکشی کر لی۔ وہ آخر میں ضبط کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ضدی اور انا کا خول چڑھائے وہ لڑکی اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس خودکشی کا الزام میرے سر ہے۔ میری لڑائی اس کی وجہ سے گردانی جاتی ہے۔ مجھے ہر اس انسان سے نفرت ہے جو خود کو پرہیزگار اور مذہبی کہتا ہے۔ وہ آخر میں ہچکی لے رہی تھی۔ ہمدان اس کا سر سہلا رہا تھا۔ میں ہر اس انسان کی زندگی تباہ کر دوں گی جو مجھے بدلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ہمدان کا کالر مٹھیوں میں جکڑتی چیخ رہی تھی۔ ہمدان نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ دن دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ دونوں اپنے اپنے ذہنوں میں جنگ لڑ رہے تھے۔ ہمدان یہی سوچتا تھا وہ اپنے ماں باپ سے تو بدلہ لیتی، خود کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی، اور وہ سوچتی اس نے ہمدان کو سب کچھ بتا کر بڑی غلطی کر دی۔ اس وقت ہمدان آفس کے باہر کھڑا تھا۔ ہمدان بھائی، ایک لڑکی اس کے قریب آ کر بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھ کر نظریں جھکا گیا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں عنائشہ کی دوست ہوں، اور اس رات گورنر کے بیٹے کے ساتھ میں تھی۔ وہ مجھے بچانے اس کمرے میں گئی تھی اور خود کو بدنام کرنا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس سے شادی نہ کر سکے، لیکن عنائشہ کی قسمت، اس کی شادی آپ سے ہو گئی۔ وہ لڑکی ہنستی ہوئی ہمدان کے دل پر ایک اور بوجھ کو ہلکا کر گئی تھی۔ اس سے پہلے ہمدان کچھ کہتا گولیوں کی آواز سن کر اس لڑکی کو گاڑی کی آڑ میں کرنے لگا، لیکن تب تک گولی ہمدان کے جسم میں پیوست ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی ایمبولینس کو کال کرتی اور روتی ہوئی عنائشہ کو کال ملا رہی تھی۔ وہ ہمدان کی خبر سنتی ہسپتال دوڑی چلی آئی۔ گورنر کے بیٹے نے اس پر حملہ کروایا تھا۔ عنائشہ کے باپ نے اس کے خلاف کارروائی جاری کروا دی تھی، جبکہ ہمدان آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ عنائشہ پہلی بار نماز کی طرح دوپٹہ لپیٹے گڑ گڑا کر اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ 3 دن تک اس کی جان ہمدان میں اٹکی رہی۔ نہ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، نہ ہی وہ سوئی تھی، بس شیشے کے پاس سے ہمدان کو دیکھتی اور روتی رہی۔ بالآخر اسے ہوش آ ہی گیا تھا۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھنے کے بعد تذبذب سے باہر کھڑی تھی۔ ہمدان دروازے پر نظریں ٹکائے اس کا منتظر تھا۔ سب مل کر جا چکے تھے، ایک وہ تھی جس کا دیدار ابھی تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہمدان، وہ جب گہری نیند میں تھا یہ الفاظ سنائی دیے۔ اس نے آنکھ کھول کر اپنے سامنے موجود نئی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بالکل نئی ہی تو تھی، نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے، پورے تن کو ڈھانپتے کپڑے پہنے۔ وہ عنائشہ تو نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ تو رو کر آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ مرجھا گیا تھا۔ تو عنائشہ ہی ہو نا؟ وہ آنکھیں پھاڑے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی اور پھر بے اختیار رونے لگی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہاری ڈریسنگ دیکھ کر پوچھ رہا ہوں، وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔
میری وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سب ہوا، میں کبھی کچھ اچھا نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے ہمدان کو اس طرح لیٹے دیکھ کر جذباتی ہو رہی تھی۔ ایک بار ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، یہاں آ کر کوئی مجھے دھمکی دے رہا تھا، بجائے اس کے کہ مجھ سے معافی مانگے اور مجھ سے پوچھے کہ میں کیسا ہوں۔ اور آج بھی ایک لڑکی مجھ سے خیریت دریافت کرنے کے بجائے الٹی باتیں کر رہی ہے۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انائشہ بات سمجھ آنے پر ہنس پڑی۔ آئی لو یو، اس کا یوں اظہار کرنا ہمدان کو سرشار کر گیا۔ کب سے؟ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی سی بات پر بلش کر رہی تھی جب آپ نے رپورٹر کو جواب دیے تھے۔ میری غلطی کے باوجود مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور سب نے میری غلطی نہ ہونے کے باوجود مجھے اکیلا کر دیا۔ وہ بیڈ شیٹ کو کھرچتے ہوئے بولی، میں اپنی عورت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں مسز انائشہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ اس کی تعریف پر انائشہ نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہم گھر کب چلیں گے؟ اب تو میرے پاس بیوی بھی ہے، اسے اپنے خوب خدمت کراؤں گا۔ انائشہ نے اس کے کندھے پر مکہ مارا تو وہ سی کر کے رہ گیا۔ سوری مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ وہ نادم سی اٹھ کر اس کا زخم دیکھنے لگی۔ ہمدان نے اسے جھٹکا دے کر خود پر گرا لیا۔ آئی لو یو ٹو، وہ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ انائشہ شرم سے سرخ ہوتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ چکے تھے اور ہمدان انائشہ کو ویسے ہی قبول کر چکا تھا جیسی وہ تھی۔ اس کا ماضی جیسا بھی تھا اور جو بھی تھا، حال کو بہتر بنانے کا ذمہ ہمدان نے اپنے سر لے لیا تھا۔ انائشہ کی زندگی کے تاریک دن جا چکے تھے اور ہمدان شاہ کی محبت کے دن آ چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔